دیکھیے خواجہ صاحب وقتاً فوقتاً ٹی وی انٹرویوز دیتے ہیں اور وہاں کچھ کبھی نہ کبھی نہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز دے دیتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی بریکنگ نیوز جو ہو وہ ایکچولی آئے، مطلب امپلیمنٹ ہو جائے۔ ان کے خیالات ہوتے ہیں اور وہ اب خیالات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف خواجہ آصف کے خیالات نہیں ہیں، اس قسم کے خیالات اس قسم کی سبجیکٹ کے اوپر اور لوگوں نے بھی باتیں کی ہیں۔ اب ابھی حال ہی میں اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اس سے ان کا پھر یہ پوچھا، آپ نے پوچھا کل ہی بھی پوچھا کہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ان کا یہ کہنا ہے، مطلب ان کا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، تو کیونکہ وہ آپ کو یاد ہے ان کا بیان آیا تھا چیف الیکشن کمشنر کا کہ 6-7 مہینے چاہیے ان کو یہ ساری چیزیں مسئلے حل کرنے کے لیے، مگر اس کے بعد ایک اور بیان بھی آیا تھا کہ یہ جنوری تک ضرورت پڑے گی بیکاز ڈیلیمیٹیشن بھی کرنی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ اکتوبر تک ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ حوالہ ہے کہ ہاں اگر الیکشن ہونے ہی ہیں اور اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جلدی الیکشن ہونے ہیں تو پھر اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے، اکتوبر میں ہو سکتے ہیں، مگر اگر اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں تو پھر اور اس کا تعلق اب خواجہ آصف صاحب نے یہ لنک کر دیا ہے کہ کیونکہ نومبر میں آرمی چیف صاحب کی ایک نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ اس وقت ایک نئے الیکشن کے ذریعے ایک حکومت آئے جو کہ پھر وہ فیصلہ کرے گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی یہ آرمی چیف کا جو مسئلہ ہے اپوائنٹمنٹ کا، یہ کافی پرابلمٹک رہا ہے ہر پرائم منسٹر کے لیے، اور جو پرائم منسٹر آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں چن کے کسی کو لگاؤں گا، کوئی ہینڈ پک کروں گا، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ جس کو وہ ہینڈ پک کرتے ہیں وہ آخر میں وہ ان کے خلاف ہی کوئی کارروائی کرتے ہیں، ان کے حق میں نہیں کرتے، اور اپنی آزادی دکھانے کے لیے اپنے ادارے کو، اور وہ انڈر پریشر ادارے سے آ جاتے ہیں اور پھر وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے، وہ ادارے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ ایسے کیا اور 3 دفعہ ہی مطلب ہے کہ مسئلے بن گئے تھے، کیونکہ آرمی چیف نے ایک خود مختاری اختیار کی تھی اپنے ادارے کے لیے اور ادارے کو اس نے پروٹیکٹ کیا۔ تو اب یہ پھر مسئلہ آ گیا ہے کہ جی اب نومبر میں ایک نیا آرمی چیف بننا ہے، مگر اس دفعہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو نیا آرمی چیف ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر اپوزیشن کو پی ڈی ایم کو خصوصاً اعتراض ہے ایک کور کمانڈر کے اوپر، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے بہت بھروسہ کیا تھا، اور انہی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہی کچھ اور ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کے اوپر بھی مسئلے بنے، تو اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے، تو اس لیے یہ چیز کی اہمیت بن گئی ہے کہ الیکشن نومبر سے پہلے ہوتے ہیں یا نومبر کے بعد ہوتے ہیں۔ اگر نومبر سے پہلے ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد اگر پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے یا نون لیگ کی حکومت آتی ہے یا کوئی کولیشن گورنمنٹ آتی ہے مائنس عمران خان، تو یقینی طور پہ جنرل فیض حمید چیف نہیں بنیں گے، اور اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں الیکشن اور کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کے ان کی حکومت بن جاتی ہے تو یقینی طور پہ وہ جنرل فیض حمید کو ہی اپوائنٹ کریں گے۔ تو یہ اب اس لیے اس کی اہمیت بن چکی ہے اس بات کی کہ الیکشن اکتوبر میں ہو اور اگلا آرمی چیف جو ہے وہ اگلی الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ اس کا فیصلہ کرے، مگر دی ارلیسٹ دیٹ کین دی الیکشن کین ٹیک پلیس از ان اکٹوبر، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔